تیرا ہو کے ہے جینا، جینا ہے جینا، تیرا ہو کے ہے جینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور اوساطها وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب ان يعلم انه يحب الله ورسوله فليعلم انه يحب القرآن او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی سورہ اقرا کی پہلی 5 آیات تھی۔ پہلی وحی کے اندر اللہ کی توحید نہیں تھی، پہلی وحی کے اندر اللہ کی توحید نہیں تھی، جو کہ مشرکین کا سب سے بڑا مرض اور مشرکین کی سب سے بڑی بیماری وہ شرک تھا۔ تو عقل کے اعتبار سے پہلی وحی توحید کے بارے میں ہونی چاہیے، شرک کی مذمت کے بارے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن پہلی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی ابتدائی پہلی 5 آیات تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے، تلاوت کیجیے جس نے پیدا کی۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جس نے ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ آپ تلاوت کیجیے، آپ کا رب بڑا عزتوں والا ہے جس نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ ابتدائی وحی کی پہلی 5 آیات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور ان آیات میں سب سے پہلا حکم کس چیز کا دیا گیا؟ اقرا، آپ پڑھیے۔ جبریل امین جس چیز کو آپ سے پڑھوانا چاہ رہے تھے وہ قرآن کریم تھا۔ جبریل امین آپ سے پہلی وحی جب لے کر آئے وہ یہی کہہ رہے تھے اقرا، آپ پڑھیے، تو آپ جواب میں فرما رہے تھے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا اقرا، آپ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگا کر بہت زور سے دبایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میری جان نکل جاتی، اور پھر میری زبان سے اللہ نے خود بخود جاری کر دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی کیا تھی؟ قرآن پڑھیے۔ پہلی وحی کیا تھی؟ قرآن پڑھیے، اور بار بار اقرأ کا لفظ تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ دین اور اسلام میں کتنی زیادہ اہم ہے۔ اقرأ کے اندر حدیث پڑھنا بھی ہے، اقرأ کے اندر دین کے دیگر علوم کا پڑھنا بھی ہے، اقرأ کے اندر دنیا کے علوم کا پڑھنا بھی ہے، لیکن یہ پہلی وحی جب آئی تھی اس وقت صرف اور صرف قرآن کے پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ سب سے پہلے اس کا اطلاق قرآن کریم کے پڑھنے پر ہوتا ہے، تو آپ کو سب سے پہلی وحی یہ دی گئی، سب سے پہلے تعلیم یہ دی گئی،
سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ آپ پڑھیے، آپ تلاوت کیجیے، آپ قرآن کی قرات کیجیے۔ اور پہلی وحی کے بعد یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ کو مزمل کے لقب سے مخاطب کیا گیا، اور کیا فرمایا؟ قم اللیل الا قلیلا، ساری رات اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہوں، ساری رات اللہ کے سامنے قیام کیجیے، الا قلیلا، تھوڑا سا آرام بھی کر لیجیے۔ ساری رات کی تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے، اس ساری رات کی تہجد اور قیام میں سب سے اہم چیز کیا؟ قرآن کی تلاوت۔ پھر اس میں اور صورتیں بیان کی، نصفہ، آدھی رات آپ قیام کیجیے، آدھی رات تہجد پڑھیے، آدھی رات تلاوت کیجیے، اب انقص منہ قلیلا، یا ایک تہائی رات آپ تہجد پڑھیں، ایک تہائی رات اللہ کے سامنے قیام کریں، او زد علیہ، یا آدھی رات سے زائد حصہ تہجد کے اندر گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں، ورتل القرآن ترتیلا، اور فرمایا کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں۔ پہلی وحی کے اندر تلاوت کا حکم، وحی کے اندر تہجد کے اندر تلاوت کا حکم، اور پھر 1-2 منٹ کی تہجد نہیں، آدھی رات کی تہجد، ایک تہائی رات کی تہجد، 2 تہائی رات کی تہجد، اور پھر اس کے ساتھ ورتل القرآن ترتیلا، کہ اس تہجد میں جب قرآن پڑھنا ہے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن کریم کی تلاوت ایک اہم عمل تھا، ہر حالت میں، ہر موقع پر آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم نے ایک اور موقع پر آپ کو اس بات کا حکم دیا، فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اللہ کی طرف سے مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس بات کا بھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ کی طرف جو وحی آئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ تلاوت اور قرآن کا آپس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ نماز کے اندر قرآن کریم کی قرات کرنا فرض، کوئی نماز کے اندر قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ادا ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے اندر قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد آنے والی وحی میں آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کو نماز کے اندر پڑھیں، تہجد کے اندر پڑھیں، اور اس کے اندر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو قرآن کریم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اعوذ باللہ سے اس تلاوت کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز فرمائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، یہ کلمات پڑھ کے بس اوقات آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ، اور دوسری چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت میں کسی سورت سے تلاوت کا آغاز فرماتے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے تو آپ پر تھوڑی سی اونگ طاری ہو گئی، یہ وحی آنے کی علامت تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آپ نے آنکھیں کھولی تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی میرے اوپر ایک بڑی زبردست صورت نازل ہوئی ہے، اور آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو آپ جب تلاوت کا آغاز کسی سورت سے فرماتے تو پھر اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت میں آپ اسوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ قرآن نے بھی یہی فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کو مختلف مواقع پر مختلف حصوں میں آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اور قرآن کا حکم بھی تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور اس انداز سے پڑھیں
کہ قرآن کے پڑھنے کا ایک ایک لفظ سننے والوں کو سمجھ آئے۔ آغاز میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ جبریل امین کے ساتھ جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ جب جبریل امین آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں تو آپ اسے جلدی جلدی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے، کوئی لفظ نہ چھوٹے، کوئی حرف نہ رہ جائے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ فرمایا آپ ساتھ نہ پڑھا کریں، آپ سنا کریں۔ جب ہماری طرف سے آپ پر وحی آ رہی ہوتی ہے تو آپ سنا کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے قلب اطہر کے اندر اسے محفوظ بھی کر دیں، آپ کی زبان سے جاری بھی کر دیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی تشریح بھی آپ کی زبان سے جاری کر دیں۔ تو قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن کی تفسیر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل، ہر گوشہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ آپ جو فرماتے تھے وہ اللہ کی وحی ہوتا تھا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور آپ قرآن کی تلاوت اس انداز سے فرمایا کرتے تھے کہ ہر حرف جدا جدا پڑھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو آپ ہر آیت پہ وقف فرماتے تھے، اور ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت ایسے فرماتے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر آیت پہ وقف فرماتے، ہر آیت کو جدا جدا پڑھا کرتے تھے، ہر آیت کو واضح کر کے صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی نمازوں کے اندر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس طریقے سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ آپ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو الفاظ کو کھینچ کر، مدہ کو لمبا کر کے، لین کو اس کے اعتبار سے لمبا کر کے، ہر حرف کو اس کا حق دے کر آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ انا اعطیناک الکوثر اور انا اعطیناک الکوثر کے اندر فرق ہے۔ قل هو اللہ احد اور قل هو اللہ احد کے اندر فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو آپ تجوید کے رولز کا خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ تجوید کے رولز، قوانین، قواعد یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے انداز سے مجھے اور آپ کو ملے۔ آج ہر زبان کے قواعد کو، رولز کو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کوئی ایک دو لفظ انگلش کا غلط بول رہا ہو، ہماری مادری زبان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم اسے ٹوکتے ہیں کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے۔ لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کوئی رولز نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے کوئی تجوید نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے کوئی سریقہ اور طریقہ نہیں، جیسا چاہا پڑھ دیا، جیسے چاہی تلاوت کر دی، نہ نماز کے اندر نہ نماز کے باہر۔ تو آپ کی تلاوت کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ ہر حرف کو اس کا حق دیا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ سے بہتر قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے ہمیں پڑھ کے سنایا، سکھایا، اور ہم تک وہ پہنچا ہے۔ آج صرف زبان نہیں، زبانوں کے بولنے کا ایک انداز اور اس کا جو ایکسنٹ ہے ہم وہ بھی سیکھتے ہیں، لیکن قرآن کے پڑھنے کا انداز، قرآن کی تجوید کا انداز آج ہم یہ نہیں سیکھتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو سیکھیں جتنا ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسی غلطی نہ ہو۔ جب ہم اپنی قرآن کی تلاوت کو نماز کے اندر درست کریں گے تو ہماری نمازوں کی قبولیت اللہ کے ہاں اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور آپ کی تلاوت کا انداز یہ ہوا کرتا تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ قرآن کریم کی چھوٹی سورت تلاوت فرماتے اور وہ آپ کے انداز کی وجہ سے وہ پڑھنے میں لمبی ہو جایا کرتی تھی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک سپارہ 20 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ایک چھوٹی سی سورت کو 20 منٹ کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کا انداز یہ تھا کہ آپ چھوٹی سورت کو اتنے مزے سے، اتنی تجوید تھے اور اتنے لحاظ سے پڑھا کرتے تھے کہ چھوٹی سورت پڑھنے کے اندر زیادہ وقت لیا کرتی تھی۔ میں اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم نماز کے اندر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ایک اس انداز سے پڑھیں، اور انا اعطیناک الکوثر
فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک اس انداز سے پڑھیں، دونوں انداز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھنے میں وقت تھوڑا لگ گیا، لیکن میرے اور آپ کی تلاوت اللہ کے رسول کی تلاوت کے مشابہ ہو گئی۔ میرے اور آپ کے پڑھنے کا انداز یہ اللہ کے رسول کے پڑھنے کے انداز سے مشابہ ہو گیا۔ تو ہمیں جیسے نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھا کرو، تو میں نے اور آپ نے تلاوت بھی ایسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر جب آپ تلاوت فرمایا کرتے تو آپ صرف تلاوت نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ ہر آیت پہ غور فرمایا کرتے تھے، ہر آیت پہ تدبر فرمایا کرتے تھے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کس آیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عجیب سی بات بتائیے، تو فرمانے لگی کہ آپ کی تو ہر بات ہی بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ ایک رات آپ تشریف لائے، میرے ساتھ لیٹے، تو لیٹنے کے تھوڑی دیر بعد اٹھے اور کہا عائشہ مجھے چھوڑ کے میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا قرب پسند ہے، آپ لیٹے رہیں یہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن جو آپ کی پسند ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ یہ انداز ہونا چاہیے میاں بیوی کے تعلقات کو نبھانے کا، یہ انداز ہونا چاہیے رشتوں کو نبھانے کا۔ کہ عائشہ فرما رہی ہیں میں چاہتی تو یہ ہوں کہ آپ میرے قریب بیٹھیں، میرے قریب لیٹیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کروں تو میں آپ کی رضا پہ خوش ہوں، آپ کی پسند پہ خوش ہوں۔ تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، نماز کا آغاز کیا، اور نماز کے آغاز سے آپ نے رونا شروع کیا کہ روتے روتے آپ کے آنسوؤں سے آپ کا دامن تر ہو گیا۔ فرماتی ہیں پھر رکوع میں گئے اور رکوع کے اندر روتے رہے، سجدے میں گئے، سجدے کے اندر اتنا روئے زمین تر ہو گئی، اور پھر آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا روتے ہیں، آپ اتنا قرآن کا اثر لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بلال کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور فرمایا کہ بلال آج کی رات میرے اوپر ایک آیت نازل ہوئی ہے، بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص، بڑی بربادی اس شخص کے لیے جو اس آیت کے اندر غور نہ کرے۔ اور وہ آیت فرمایا یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اس رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ نے عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے ہو کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، لیٹ کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے فضول نہیں بنایا، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ نے فرمایا برباد ہو وہ شخص جس نے یہ آیتیں پڑھی لیکن اس میں غور نہ کیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے غور کرنے کی آیتیں ہیں۔ بسا اوقات آپ پر ایسی کیفیات طاری ہوتی کہ آپ ایک ایک آیت کو پڑھ کے ساری رات گزار دیا کرتے تھے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ آج ہمارے ذوق، آج ہماری توجہات اور ہماری ترجیحات کے اندر گانے شامل ہیں، میوزک شامل ہے۔ جس شادی پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو وہی 4 گانے ہر جگہ لگے ہوئے ملیں گے، اور ہم بڑے مزے سے اس کو سنتے ہیں اس لیے کہ ہماری ترجیحات میں ہی وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات کے اندر قرآن تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے عشاء کی نماز ہمیں پڑھائی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ صحابہ سارے نوافل میں مشغول ہو گئے، تو آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب سارے صحابہ چلے گئے تو آپ دوبارہ مسجد کے اندر تشریف لے آئے، اور آ کر آپ نے نماز تہجد شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تہجد پڑھ رہے تھے، میں بھی آ کے کھڑا ہوا تو آپ نے اشارہ کیا تو میں آپ کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے آ کر نماز پڑھنا شروع کی تو آپ نے انہیں اشارہ کیا، وہ آپ کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو ذر غفاری اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے،
تو صبح میں نے عبداللہ بن مسعود سے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول سے پوچھو کہ رات جیسے آپ نے نماز میں قرات کی ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول جب خود بتائیں گے تو ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھتا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے ہمت کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ ساری رات ایک آیت کی تلاوت فرماتے رہے، آپ ساری رات ایک ہی آیت کی قرات فرماتے رہے، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری رات اس ایک آیت کو پڑھتا رہا اور اللہ سے اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتا رہا۔ اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگا، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے نہیں مانگا، حسن و حسنین کے لیے نہیں مانگا، آپ نے مانگا تو ساری رات ایک آیت پڑھ کے اپنی امت کے لیے مانگا۔ تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے آپ کو کیا جواب آیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں وہ جواب بتا دوں تو تم لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دو، عبادت کرنا چھوڑ دو، غافل بن جاؤ۔ اور فرماتے ہیں کہ ابھی میں تھوڑا ہی دور گیا تھا، وہ بات مجھے بتا دی جو اللہ کی طرف سے بتائی گئی تھی۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے، اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا، لوگ عبادت میں بے پرواہ ہو جائیں گے، عبادت میں غافل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بتانے سے منع فرما دیا، اور پھر بعد میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی، اور وہ آیت کیا تھی جو آپ ساری رات پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرا اختیار ہے، تیری قدرت ہے، تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو بخش دے تو بڑا غالب ہے، حکمتوں والا ہے، تیری بخشش اور تیری عطا کا سوال ہے، میری امت کو بخش دے۔ آپ ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے اور اپنی امت کے لیے روتے رہے۔ آج امت راتوں کو جاگ کے کیا کر رہی ہے؟ آج امت اپنی راتیں کیسے گزار رہی ہے؟ آج امت کی راتیں کیا سن کر، کیا دیکھ کر اور کس چیز میں دلچسپی لے کر گزر رہی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے المیہ ہے کہ ہمارا نبی ساری رات وہ ایک آیت پڑھ کے روتا رہا کہ میری امت کی بخشش اور مغفرت ہو جائے، اور آج اس کا امتی، آج اس کو موبائل سے فرصت نہیں، آج اس کو ٹی وی سے فرصت نہیں، آج اس کو اپنی ترجیحات سے فرصت نہیں، اور آج وہ بھول گیا کہ میرے نبی نے ساری رات کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی، اور اللہ سے مانگا تو کیا مانگا؟ اپنی امت کو مانگا، اس کی مغفرت کو مانگا، اس کی بخشش کو مانگا۔ اور پھر آپ کا تلاوت میں معمول یہ ہوتا کہ آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی لمبی لمبی صورتیں آپ تہجد میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں شریک ہو گئی۔ آپ نے تہجد کا آغاز فرمایا تو آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ 100 آیات پڑھ کر آپ رکوع فرمائیں گے۔ یہ خیال نہیں آیا صحابہ کے دل میں کہ ایک رکوع پڑھیں گے یا 2 رکوع پڑھیں گے۔ گویا صحابہ کی چھوٹی سے چھوٹی رکعت ایک نماز کی وہ 100 آیات پر ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے تلاوت کو جاری رکھا یہاں تک کہ آپ نے سورۃ بقرہ پوری مکمل پڑھ لی۔ تو جب آپ نے سورۃ بقرہ مکمل کی تو میرے دل میں آیا کہ آپ اب رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ نے رکوع نہیں فرمایا، آپ نے سورۃ آل عمران شروع فرما دی۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ پڑھتے گئے، میں آپ کے پیچھے کھڑا رہا، سنتا رہا، یہاں تک کہ آل عمران کے بعد آپ نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع فرما دی۔ اور جب سورۃ نساء مکمل ہوئی 5.25 سپارے آپ نے ایک رکعت میں پڑھے اور رکوع فرمائے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ ایسے نہیں پڑھتے تھے، آپ جب پڑھتے کوئی رحمت کی آیت آتی تو آپ اس پہ رکتے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے۔ اگلی عذاب کی آیت آتی تو آپ ان پہ رکتے، اللہ کے عذاب سے پناہ کا سوال کرتے۔ کوئی اللہ کی قدرت کی آیت آتی، آپ اس پہ رکتے، اللہ کی تسبیح اور پاکی اور تقدیس کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ آگے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی تہجد تھی، یہ میرے اور آپ کے نبی کا قرآن سے شغف تھا، تعلق تھا، محبت تھی۔ جس پہ قرآن نازل ہوا، جس کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی، جس کے قلب اطہر کا ہر وقت تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ رہتا ہے، وہ اتنا زیادہ قرآن کے اندر منہمک ہے، اتنا زیادہ قرآن کے ساتھ اس کا تعلق، رشتہ، شغف ہے، تو میرے اور آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ میرے اور آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ میرے اور آپ کی تلاوت کیسی ہونی چاہیے؟ میرے اور آپ کی زندگی میں تلاوت کے لیے وقت کتنا ہونا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں، ایک رات میں 2 قرآن پڑھ دیتے ہیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر بھی نہیں پڑھا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ جب قرآن پڑھتے تو ایک ایک آیت کو پڑھتے اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرتے۔ رحمت کی آیت ہوتی تو رحمت کا سوال کرتے، عذاب کی آیت ہوتی تو عذاب سے بچنے کا سوال کرتے، اللہ کی بڑائی کی آیت ہوتی تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے الفاظ کہتے، اور آپ ہر آیت میں دلچسپی لے کر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور جب آپ تلاوت فرماتے تو آپ کی آنکھیں تلاوت کے دوران نم ہو جایا کرتی تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کی دلچسپی اس قرآن کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس کی تلاوت کے ساتھ ہوتی تھی، اس کے مفہوم کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے رو رہے تھے تو آپ کے سینہ اطہر سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز ہوتی۔ یہ قرآن سے محبت تھی، یہ قرآن سے تعلق تھا، یہ قرآن کے ساتھ دلچسپی تھی۔ اور پھر جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو بھی نرم کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو بھی موم کر دیتے ہیں۔ دلوں کی سختی کا علاج قرآن کی تلاوت ہے، دلوں کی سختی کا علاج قرآن کی تلاوت ہے، دلوں کی سختی کا علاج قرآن کی تلاوت ہے۔ آج ہمارے دل اس لیے سخت ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ دور اللہ سے وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اس کے سخت دل کی مثال ایسے ہے جیسے چٹیل میدان کے اندر ایک چکنا پتھر پڑا ہوا ہے، اس چکنے پتھر کے اوپر جتنی بھی بارش ہے اس پہ ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہر سکتا، جتنی بھی بارش آ جائے، جتنا بھی پانی اس پہ برس جائے۔ تو سخت دل کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس پہ جتنی مرضی علم و حکمت کی باتیں اتریں اس کے اوپر ٹھہرتی نہیں ہیں، وہ پھسل جاتی ہیں۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت ہے۔ اور آپ قرآن پڑھتے تو روتے، قرآن سنتے تو رویا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں پڑھ کے سناؤں؟ آپ پہ تو قرآن نازل ہوئے، میں کیسے آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ فرماتے میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی، میں منہمک ہو کے اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ آپ کو سنا رہا تھا کہ حضور نے مجھے حکم دیا ہے تلاوت کروں، اور حضور میری تلاوت سن رہے ہیں۔ اور ایک جگہ آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا وہ دن کیسا ہوگا، ہر امت پر ایک گواہ لایا جائے گا، آپ کو بھی آپ کی امت پہ گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا حسبک، بس کرو۔ فرماتے میں نے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے بھی روتے، قرآن سنتے ہوئے بھی رویا کرتے تھے۔ آج ہمارا رونا دھونا صرف دنیا کے لیے، ہمارا رونا دھونا اپنی اولاد کے لیے، ہمارا رونا دھونا اپنے کاروبار کے لیے، ہمارا رونا دھونا مہنگائی کے لیے، ہمارا رونا دھونا ٹماٹروں کے لیے، ہمارا رونا دھونا ان چیزوں کے لیے رہ گیا ہے۔ جس کے پاس بڑا مقصد نہیں ہوتا وہ چھوٹے مقصد کے لیے روتا ہے۔ ایک ریڑھی والا وہ 100 روپے کے لیے لڑے گا، اور ایک فیکٹری والا وہ لاکھ کے لیے لڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقصد بڑا تھا تو آپ بڑے مقصد کے لیے روتے تھے، وہ امت کی مغفرت تھی، امت کی بخشش تھی۔ ہمارے سامنے مقصد ہی یہ ہے کہ ہماری ہانڈی پک جائے، ہمارے ٹماٹر پورے ہو جائیں، ہمارا ڈالر نیچے آ جائے، پیٹرول سستا ہو جائے، بجلی سستی ہو جائے۔ اس سے آگے ہم سوچتے ہی نہیں، اس سے آگے ہماری سوچ ہی نہیں جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت دعا تھی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا، ولا مبلغ علمنا، ہمارے علم کی انتہا وہ دنیا کو نہ بنانا، ولا غایت رغبتنا، ہماری سوچوں کی انتہا دنیا کو نہ بنانا۔ آج ہمارا سب سے بڑا غم دنیا، ہمارے علم کی انتہا دنیا، ہمارے سوچ کی انتہا دنیا۔ اور جب آپ تلاوت فرماتے تو آپ بڑی خوبصورت انداز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، خوبصورت آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن خوبصورت انداز سے نہ پڑھے، خوبصورت آواز سے نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے حدیث کے راوی سے پوچھا کہ جس کی آواز خوبصورت نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنا بہتر اچھے انداز سے پڑھ سکتا ہے اتنا بہتر اچھے انداز سے پڑھے، کوشش تو کرے، محنت تو کرے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے،
اچھے انداز سے پڑھتا ہے، بنا کے پڑھتا ہے، سنوار کے پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک گناہ اجر ہے، اور ایک وہ ہے جو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اس کی زبان پہ نہیں چڑھتا، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے، ایک پڑھنے کا، ایک دوبارہ کوشش کرنے کا۔ آج اگر میرے اور آپ کی زبان پہ قرآن کے الفاظ نہیں آتے تو ہم محنت کریں گے تو ہمارے لیے اجر دوہرا ہے، ہمارے لیے اجر دگنا ہے، لیکن کریں تو صحیح، اس کی طرف آئیں تو صحیح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حکم دیا کہ اپنی آوازوں کے ذریعے سے قرآن کریم کے حسن کو اور اضافہ دو۔ آج کے نوجوان اپنی آوازوں کا جادو وہ کس چیز پہ جگا رہے ہیں؟ آج گانا گانے کو ٹیلنٹ کہا گیا، لیکن اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ کوئی ٹیلنٹ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں گانا بجانے کے آلات کو توڑوں، اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اور ہم اپنی محنتیں، اپنی توجہات اور اپنی فکر وہ ان چیزوں کے اندر لگا رہے ہیں، اور ہم اسے ٹیلنٹ قرار دے رہے ہیں، اور قرآن کے پڑھنے کو، قرآن کے اچھی آواز سے پڑھنے کو، اچھے انداز سے پڑھنے کو ہمارے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھتے تھے تو آپ صحابہ کو بھی اس بات کا حکم دیتے تھے کہ قرآن کریم کو خوبصورت انداز سے پڑھو، بلکہ صحابہ میں سے کوئی قرآن کریم خوبصورت انداز سے پڑھتا تو آپ اس کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں لیٹ ہو گئی، تو آپ نے پوچھا عائشہ کدھر تھی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہی تھی، راستے میں آپ کے ایک صحابی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، خوبصورت آواز تھی، میں سننے میں ایسی منہمک ہوئی کہ مجھے خیال ہی ذہن سے نکل گیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو کہا کہ آؤ دونوں چلتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کو لیا، گھر سے نکلے، اور جس صحابی کی قرآن کی تلاوت حضرت عائشہ سن کے آئی تھی، آپ اور حضرت عائشہ دونوں گھر کے باہر کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا عائشہ پتہ ہے کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ پتہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابو حذیفہ کا گھر ہے جو سالم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ایک رات آپ گلی میں نکلے تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر دیکھا کہ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی، تو آپ وہاں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سننے لگے۔ کافی دیر تک آپ قرآن کی تلاوت سنتے رہے، اور پھر آپ تشریف لے آئے۔ صبح آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور کہا کہ تمہارے گلے میں اللہ نے لحن داؤدی رکھا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تم ویسے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، رات تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں باہر کھڑا بڑے شوق اور ذوق سے سن رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز سے پڑھنے کی کوشش کرتا۔ یہ مدینے کی گلیاں تھیں کہ جہاں حضور جاتے تو گلیوں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ مدینے کی گلیاں تھیں جہاں خواتین جاتی تو قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج ہماری گلیوں میں کیا آوازیں آتی ہیں؟ آج ہمارے بازاروں کے اندر کیا آواز آتی ہے؟ آج گالی گلوچ کی آواز چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے کانوں کے اندر آتی ہے۔ تو ہمارا قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، ہمارا قرآن سے تعلق کمزور پڑ گیا۔ اور یہ وہ اعزاز ہے قرآن کی تلاوت جو اللہ نے فرشتوں کو بھی عطا نہیں کیا۔ فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی رات کو اٹھ کر تہجد کے لیے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ مسواک کر کے قرآن کو پڑھے، اور آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی تم میں سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کے منہ پہ رکھ دیتا ہے، اس کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے فرشتہ وہ ایک ایک لفظ اپنے اندر لے لیتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن پڑھ نہیں سکتا، تو وہ کہتا ہے کہ پڑھنے والے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے میں اس کا نور اندر لے لوں۔ آج فرشتے جس عبادت کو ترس رہے ہیں، جس عمل کو ترس رہے ہیں، آج میں نے اور آپ نے اپنی فضول مصروفیات کی وجہ سے اس عمل کو ترک کر دیا، اسے چھوڑ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشکل ترین ایام میں سے ایک دن وہ سفر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور آپ کا اتنا خون بہا کہ آپ کے قدمین مبارکین، آپ کے نالین مبارکین کے ساتھ جڑ گئے، اتنا خون بہا۔ اور آپ جب طائف سے واپس آئے تو صبح فجر کی نماز آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کے ساتھ منور کر رہے تھے۔ اب میں اور آپ تصور کر سکتے ہیں فجر کی نماز آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس موقع پر جنات کی ایک جماعت گزری اور انہوں نے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں کہ بڑی عجیب کتاب ہے،
حق کی طرف دعوت دیتی ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کہا اور وہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آج ہم کہتے ہیں مصروفیت ہی بڑی ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ مصروفیت کیا ہے؟ کوئی مصروفیت نہیں۔ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو 2 گھنٹے کھانے پہ لگا دیں، یہ مصروفیت ہے۔ موبائل ہاتھ کے اندر لیں گے تو 3 گھنٹے اس میں گزار دیں گے، یہ مصروفیت ہے۔ چائے کے لیے بیٹھ جائیں گے 1 گھنٹہ اس میں لگا دیں گے، یہ مصروفیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی نہیں تھا۔ ساری رات تہجد پڑھنی اور پھر سارا دن لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرنا، اس سے بڑی مصروفیت کیا؟ اس سے بڑی تھکاوٹ کس کو ہو سکتی؟ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ بیت الخلاء سے نکلتے تو آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، آپ کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب تک آپ حالت جنابت میں نہ ہوتے آپ ہر حالت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور جیسے آپ سے مصروف زیادہ کوئی نہیں، ایسے آپ سے زیادہ پریشانی بھی کسی کو نہیں۔ امت کا غم علیحدہ، امت کی فکر علیحدہ، ستانے والوں کا غم علیحدہ، پریشان کرنے والوں کی فکر علیحدہ، روڑے اٹکانے والوں کی فکر علیحدہ۔ اتنے مشکل حالات دیکھے، اتنی پریشانیاں دیکھیں، لیکن کبھی اپنے معمولات میں فرق نہیں آنے دیا۔ آج تھوڑی سی ٹینشن پریشانی ہو تو ہم بچوں کو کہتے ہیں دور دور رہو، کوئی میرے قریب نہ آئے، کوئی میرے سے بات نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا، جب پریشانی ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کرتے۔ تو آپ سے زیادہ پریشان بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ جس چیز کو بنایا وہ قرآن کی تلاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ تقوی والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی کا بڑا اور اہم ترین عمل وہ قرآن کی تلاوت تھی۔ آج ہم نے قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو توڑ لیا، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو منقطع کر لیا۔ قرآن ہم نے صرف اس لیے رکھ لیا ہے کہ شادی کے 3 دن اچھے طریقے سے گانا بجاؤ، ڈول بجاؤ، ہر نافرمانی جو ہو سکتی ہے کرو، اور رخصتی کے وقت قرآن دلہن کے سر پہ رکھ دو۔ کیا یہ قرآن اس لیے آیا؟ قرآن ہم نے صرف اس لیے رکھ دیا ہے کہ قرآن خوانی کے نام سے لوگوں کو اکٹھا کرو، گپے لگاؤ، سگریٹ پیو، اخبار پڑھو، اور اس کے بعد کھانا کھاؤ اور چل دو، یہ قرآن خوانی۔ قرآن ہم نے صرف اس لیے رکھ دیا ہے کہ لوگوں کو پیسے دو، اور پیسے دو کے کہو کہ جاؤ میرے باپ کی قبر پہ جا کے سورۃ یاسین پڑھ دینا، سورۃ رحمان پڑھ دینا۔ قرآن کیا اسی لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر قبرستان وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان کی طرح ہے، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ تو میرے اور آپ کا یہ فریضہ ہے، میرے اور آپ کی زندگی کا اہم ترین عمل وہ قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے۔ اور اب تو وہ قرآن کریم کی تلاوت اتنی آسان ہے کہ میرے اور آپ کے موبائل کے اندر آ گئی، لیکن کاش کہ میرے اور آپ کی انگلی اس قرآن کی طرف بھی جائے، کاش کہ ہم اپنے موبائل کو دائیں بائیں اوپر نیچے سکرول کرتے ہوئے قرآن کو بھی دیکھ لیں۔ آج اگر ہر چیز ہمارے قریب آ گئی ہے تو اللہ نے قرآن کو بھی میرے اور آپ کے اتنا قریب کر دیا، 24 گھنٹے میں میرے اور آپ کے ساتھ ہے، کبھی ہاتھ میں ہے، کبھی جیب کے اندر ہے، اور کبھی سامنے پڑا ہوا ہے، کبھی سرانے کے ساتھ پڑا ہوا ہے، کبھی دائیں پڑا ہوا ہے۔ تو آج قرآن بھی اللہ نے اتنا قریب کر دیا ہے، لیکن کاش کہ ہم پڑھنے والے بنیں، ہم اس کی تلاوت کرنے والے بنیں۔